تو اسلامی بہنیں گھروں میں ایک تو تراویح کی نماز، تو میں اس میں کچھ پلس کر کے عرض کروں گا کہ اول یہ کہ یہ تراویح کی نماز کب پڑھ لیں. بعض اوقات اتنا ڈیلے کر دیتی ہیں وہ اپنی دیگر مصروفیات میں کہ پھر سستی کی وجہ سے تراویح رہ جانے کا بھی ڈر رہتا ہے. دوسرا ہے کہ یہ چار چار کر کے پڑھنا، دو دو کر کے پڑھنا، ایک ساتھ پڑھنا، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں خاص طور پہ اسلامی بہنوں کے لیے؟ اس میں ایسا ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کی فرض پہلے پڑھیں گے، پہلے فرض پھر سنت وغیرہ. تو اب تراویح کا وقت جو ہے اس کا ہو گیا نا، تو اب یہ کہ صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ لے. پوری رات اس کا وقت تو ہے. اب اگر کوئی اعتماد ہے، سوتا ہے اور جاگ کر میں پڑھ لوں گا اور پڑھ بھی لیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے. اس کو نہ گناہگار کہیں گے نہ اس کو یوں کہیں گے کہ مکروہ کام کیا. شرعن بالکل درست ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک اعتماد ہوگا میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی. اب یہ تجربہ ہے کہ اب بھی تو ذہن ہوتا ہے کہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی، پھر یہ تجربہ کہ لیٹ ہوتا ہے نا، پھر سستی ہو جاتی ہے. تو یا تو چھوٹ جاتی ہے یا کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہے کچھ، تو پھر اس کو بغیر پڑھے سونا نہیں چاہیے، ہے نا، تاکہ یہ سنت اپنے ہاتھ سے نہ نکلے. اب رہا یہ کہ دو دو چار چار رکعتیں، تو اب چار چار رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8، ہے نا، 8 پڑھ سکتے ہیں. رات میں جو یہ نوافل ہوتے ہیں نا، ان کے احکام نفلوں کی طرح ہوتے ہیں. تراویح کے احکام تقریباً نفلوں کی طرح ہیں. تو اب یہ کہ اس میں جب یہ 4 رکعت مثلاً پڑھی تراویح، تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ، یہ پہلی رکعت کا قاعدہ جو تھا یہ بھی ضروری ہے، فرض ہے. یہ اس میں بیٹھے تو اس میں تحیات اور درود شریف بھی پڑھے، چاہے تو دعا بھی پڑھ لے. اچھا، اب تیسری کے لیے اٹھا تو تیسری میں پھر ثنا، اعوذ، بسم اللہ، یہ پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ یہ پڑھنا ہے. اور آخری قاعدے میں بھی التحیات، درود شریف، دعا، یہ 4 ہو گئی. اگر 6 پڑھنا چاہتا ہے بالفرض تو پھر کھڑا ہوگا تو پھر 5ویں میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ. اس طرح 8 پڑھنا چاہتا ہے، 7ویں میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ. مگر ہر 2 رکعت پر قاعدہ ضروری ہے. التحیات میں بیٹھنا تو التحیات پورا ایک ایک حرف اس کا پڑھنا ہے، اور بہتر وہ یہ کہ درود پاک بھی پڑھ لے. یہ اس میں سنت موقدہ جو ظہر کی ہوتی ہے پہلے پڑھنے کی، اس میں تحیاتوں کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا. ہاں، عصر و عشاء کی سنت قبلیہ، یہ سنت غیر موقدہ ہوتی ہے. ان میں 2 رکعت پر تحیاتوں کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور پہلی کے علاوہ تیسری میں بھی ثنا، اعوذ، بسم اللہ یہ پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے بھی دوران وضاحت ایک جملہ فرمایا کہ تراویح ہے تو اس کے احکام نفل نمازوں کے مطابق اس کے احکام ہوتے ہیں. اب یار نفل ہی ہے نا یار، نفل اس کے، یہ وہ نفل نہیں ہے نا نفل کہ جس میں پچھانا نہ ہو. اس میں تو یوں ہے نا کہ جو تراویح کو ترک کر دے بلا وجہ شرعی اجازت کے بغیر، تو اس نے برا کیا، اساءت، اس کو اصطلاح ہے، برا کیا. اور اگر بار بار اس کو چھوڑتا ہے تراویح کو، تو سنت موقتہ کو بار بار چھوڑنا یہ گناہ ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے، شرعی حکم مسئلہ صحیح ہے. جی جی. ان کوئی یوں کہ نفل یہ نہ خالی خالی سختی کرنے کا کیا فائدہ ہے یار؟ تب جو دین نے جو اس معاملے میں حکم دیا ہے اسی حکم پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے. تراویح تو بہت بڑی سعادت ہے، خدا کی قسم یہ رمضان میں ملتی ہے. ہم لوگ بدنصیب ہیں، ہمارے دل نہیں لگتے یار، ہماری محرومیاں ہیں. لیکن یہ کہ مر کھپ کر بھی بندہ پڑھ لے یار. وہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ان کے استاد محترم پیر و مرشد حضرت سیدی شاہ علی حسین رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے عرض کیا کہ حضور نماز میں دل نہیں لگتا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو پیر صاحب نے فرمایا پڑھتے تو ہو؟ تو عرض کیا کہ حضور پڑھتا تو ہوں. تو بولا بس پڑھتے ہو نا. جس کا دل لگتا ہے نا، جس کو مزہ آتا ہے نا پڑھنے میں، وہ تو مزے لیتا ہے، اپنے مزے کے لیے پڑھتا ہو. لیکن تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو نا، دل نہیں لگتا پھر بھی پڑھتے ہو.
تو یوں مطلب یہ کہ تراوی میں دل نہ بھی لگے تو پڑھنا تو ہے ذرا مر کھپ کے بھی چھوڑنی ایک رکعت بھی نہیں ہے. سب یہ بالکل آج پہلی راتیں نہیں پڑھی تو پڑھ لو ناظرین. اور یہ جیسے قسم کھانا مت، لیکن یوں سمجھو جیسے قسم کھائی ہے کہ کھانا چھوٹ جائے، کباب سموسے رہ جائیں، نو پرابلم. تراوی کی ایک رکعت بھی نہیں رہنی چاہیے کہ رمضان کے علاوہ یہ سعادت نہیں ملتی. اچھا پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے. آج رہ گئی تو یہ نہیں کہ کل پڑھ لوں گا، قضا نہیں ہے، گئی ہمیشہ کے لیے گئی اپنے ہاتھ سے. یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی نعمت نکل گئی تو اس کو دو ہاتھ سے پکڑ کے رکھو کہ ہم تراوی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ.